کل پرسوں کی بات ہے، میں ریڈیو پر ایک پروگرام سن رہا تھا. وہ پروگرام تھا عورتوں کا. عورتیں اپنے بارے میں بتا رہی تھی. تو ایک عورت آتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ میں طبلہ بجاتی ہوں. اس عورت کا جو پروفیشن تھا وہ تھا طبلہ بجانا. اس سے پوچھا گیا کہ اپنا کوئی ایکسپیرئنس شیئر کرو. تو اس نے کہا کہ ہاں، ایک ایکسپیرئنس میں بتاؤں گا اپنا. تو اس نے کہا، اس عورت نے، کہ میں ایک دن طبلہ بجا رہی تھی تو میرے گرو نے مجھے ٹوکا. کہا کہ دیکھو، تمہارا طبلہ جو ہے ٹھیک نہیں بجا پا رہی ہو، کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے. پھر گرو نے کہا کہ تمہارا دھیان کسی اور طرف چلا گیا ہے، یعنی کپڑے کی طرف، ساڑی کی طرف. ایسا کچھ تھا کہ ساڑی کا میچنگ کلر نہیں ہے، یا اس نے میک اپ کرتے ہوئے لپسٹک صحیح نہیں لگائی ہے، یا کوئی ایسی بات تھی جس کی طرف اس کا دھیان چلا گیا تھا. تو گرو نے پکڑ لیا، کیونکہ اس میں اس کے جو بجانے کا جو طریقہ تھا اس میں کچھ فرق آ گیا تھا. تو اس وقت گرو نے کہا کہ دیکھو، یا تو طبلہ بجاؤ یا نہ بجاؤ، دو میں سے ایک کا آپشن تمہارے لیے. طبلہ بجانے کے لیے پورا کا پورا کانسنٹریشن چاہیے، کسی دوسری چیز کی طرف دھیان تمہارا نہیں جانا چاہیے، تبھی تم طبلہ بجا سکتے ہو. طبلہ چاہتا ہے کہ پورا کا پورا دھیان اسی پر دیا جائے، اور تمہارے اندر یہ نہیں ہے ایسا، تو پھر طبلہ بجانا چھوڑ دو. تو اس کو سنا میں نے، تو میں نے کہا کہ دیکھیے، ڈسٹریکشن جو ہے سب سے بڑی، انسان کی زندگی میں سب سے بڑا بگاڑ جو آتا ہے وہ ڈسٹریکشن سے ہوتا ہے. ہمارا فوکس جو ہٹ جائے کسی اور چیز کی طرف، تو اسی کا نام ہے ڈسٹریکشن. تو جس چیز کو آپ اپنا مشن بنائیں، جس چیز کو آپ اپنا گول بنائیں، اسی پر آپ کا پورا فوکس ہونا چاہیے. یو کین ناٹ افورڈ اینی کائنڈ آف ڈسٹریکشن. ہر معاملے میں ہے. آدمی کو جب بھی وہ اپنا ایک مقصد لیتا ہے، ایک پرپس چنتا ہے، اپنا ایک نشانہ بناتا ہے، تو پہلے دن اس کو جان لینا چاہیے کہ آئی کین ناٹ افورڈ اینی کائنڈ آف ڈسٹریکشن. کوئی بھی آپ کام کرنا چاہیں، ایک ریل گاڑی دوڑ رہی ہے لائن پر، وہ بھی اگر ڈسٹریکٹ کرے تو وہ نہیں پہنچے گی اپنے ڈیسٹینیشن پر. ایک کار دوڑ رہی ہے روڈ پر، وہ بھی ذرا سا بھی ہٹے تو گئی پھر وہ. یہی معاملہ ہے آپ کا اپنی زندگی کے بارے میں. جو آپ کا زندگی کا مقصد ہے، مشن ہے، جو پرپز ہے، اس کو سوچ سمجھ کر چنیے، اور پھر یہ بھی طے کر لیجیے کہ مجھے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا ہے ادھر نہ ادھر. جیسے آج کل کیا ہے، آج کل تو ڈسٹریکشن اتنے بڑھ گئے ہیں، قدم قدم پر ڈسٹریکشن ہے. اسی لیے آپ کہاں بڑے بڑے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے، اب کوئی نیوٹن پیدا ہو رہا ہے، کوئی آئنسٹین پیدا ہو رہا ہے، کوئی گلیلیو پیدا ہو رہا ہے، کوئی ساکریٹس، کوئی ایرسٹاٹل، کوئی پلیٹو پیدا ہو رہا ہے. سب ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو ہوا کرتے مر جاتے ہیں، کیونکہ ہر وقت ڈسٹریکشن بڑھ گیا ہے. پہلے زمانے میں نہ موبائل تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ کنزیومر گڈس ہوا کرتے تھے، نہ شاپنگ سینٹر ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ڈسٹریکٹ ہونے کے لیے. تو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، کیونکہ اس وقت وہ کانسنٹریٹ کر سکتے تھے.
نیوٹن تو اتنا زیادہ کانسنٹریٹ کرتا تھا کہ اس کو نام پڑ گیا تھا وول گیدرر. وول گیدرر کہتے ہیں کھویا ہوا انسان. یعنی اتنا زیادہ کانسنٹریٹ کرتا تھا وہ کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو کھویا ہوا انسان ہے. تو اس زمانے میں وہ آئٹم نہیں تھے آج کل کی طرح سے. ابھی دیکھیے کہ کل پرسوں ایک نئی کار آئی ہے جو چیپسٹ کار بتائی جاتی ہے, اور ٹوٹ پڑے لوگ. میں نے سنا کہ وہاں اتنی بھیڑ تھی کہ وہاں اندر جانے کی گنجائش نہیں تھی جہاں اس کی ایگزیبیشن ہو رہی تھی. پہلے کہاں تھا ایسا کہ کسی چیز پر ٹوٹ پڑے لوگ؟ ایسے تماشے تھے نہیں پہلے زمانے میں. آج جو ہیں ملین ملین نئے تماشے آ گئے ہیں, نئے آئٹم آ گئے ہیں, ہر وقت ڈسٹریکشن. میرے پاس ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو ان کی جیب میں ہر وقت گھنٹی بج رہی ہے موبائل کی, تھوڑی تھوڑی دیر میں تھوڑی تھوڑی دیر میں. میں نے کہا کہ بھائی آپ موبائل رکھ کے آئے ہوتے, یا آتے ہی نہیں میرے پاس ملنے کے لیے. اب تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ سن رہے ہیں, ہلو ہلو کر رہے ہیں. تو میں تو یہ سب کاروبار نہیں کرتا. میں نے کہا کہ یا تو آپ میرے پاس آتے نہیں یا موبائل کو رکھ کر آتے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں اتنے آئٹم بڑھ گئے ہیں ڈسٹریکشن کے کہ کوئی آدمی کانسنٹریٹ کر نہیں پاتا. اسی لیے بڑے بڑے انسان بھی نہیں پیدا ہو رہے. آخری بڑا سائنٹسٹ جو ہے وہ اسٹیفن ہاکنگ ہے, جو بیچارہ ایسا ہے کہ وہ ڈسٹریکٹ ہونے کے لیے اس وقت کوئی سامان ہی نہیں, نہ بول سکتا نہ سن سکتا. یعنی اس کی, کیونکہ وہ ایک ڈس ایبل پرسن ہے, اس وجہ سے ڈسٹریکشن سے بچا ہوا ہے وہ. اگر ڈس ایبل نہ ہوتا تو وہ بھی نہ بچ پاتا اس سے. تو تھیٹیکل سائنس میں آخری سب سے بڑا انسان ہوا ہے. اب تو تھیٹیکل سائنس میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ جو میں نے سنا طبلے والی بات, تو مجھے اس میں زندگی کا ایک پرنسپل ملا کہ اگر تم سپر اچیور بننا چاہتے ہو, کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہو, تو اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاؤ. کیسی عجیب بات ہے کہ جب پہلا انسان بنایا گیا آدم, اسی وقت خدا نے اس راز کو بتا دیا تھا انسان کو. آپ جانتے ہیں کہ جو اسٹوری ہے آدم کی وہ یہ ہے کہ وہ پیدا کیے گئے پہلے انسان کی حیثیت سے, جنت پہ رکھا گیا ان کو, اور صرف ایک ڈائریکشن دیا گیا انہیں کہ دیکھو یہ ایک ٹری ہے, ایک درخت ہے, یہ تمہارے لیے فاربیڈن ٹری ہے, ڈونٹ اپروچ ٹو دس ٹری, اس کے پاس مت جاؤ, اس سے تم کو بچ کر رہنا ہے. باقی ساری جنت تمہارے لیے ہے, ساری پیراڈائز تمہارے لیے, لیکن ڈونٹ اپروچ ٹو دس ٹری. اور اس کے بعد لیکن گئے وہ اس درخت کے پاس, اس کا کھا لیا اس کا پھل, اور جنت سے نکال دیے گئے. تو کیا ہے کہ پہلے دن خدا نے انسان کو یہ بتا دیا تھا کہ سب سے بڑا تمہارے لیے جو سب سے بڑی جو غلطی تمہاری ہوگی, اس کو غلطی کہیے, مسٹیک کہیے, سن کہیے, کرائم کہیے, سب ایک ہی بات ہے, وہ ہے ڈسٹریکشن ہوگا. یہ ڈسٹریکشن تھا جس کی قیمت, جس کی پرائز تم کو یہ دینی پڑے کہ جنت سے کو نکال دیا گیا. تو دیٹ ٹری واز اے سمبل آف ڈسٹریکشن, سمبل آف ڈسٹریکشن. جس آدمی کو اپنی زندگی پیاری ہے, جس آدمی کو دنیا میں کچھ کرنا ہے, کیونکہ آج جو میں نے کہا وہ قصہ رگھویر سہائے کا, کوشش کے نام سے ان کی جو کویتا تھی,
اس میں یہی میسج تھا کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، کھوئی گئی تو کھوئی گئی. یہی میسج تھا اس میں. کوشش کرو تاکہ زندگی کھوئی نہ جائے. تو ایک ہی بار زندگی ملی ہے ہمیں، پھر تو ہمیں دنیا میں آنا نہیں ہے، پھر تو جو ہے وہ بھگتنا ہے بھگتنا ہے بھگتنا ہے. حضرت مسیح نے کہا تھا کہ جو لوگ اس دنیا میں فیل ہو جائیں ان کے لیے کیا ہے، ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا. فار ایور، ابد تک مطلب فار ایور. تو جس کو اپنے آپ کو بچانا ہے، جس کو اپنے آپ کو اچیورس کی لسٹ میں لکھوانا ہے، جس کو یہ درد ہے کہ خدا نے جو پوٹینشیل میں اندر رکھا ہے اس پوٹینشیل کو میں ایکچوئل بنا سکوں، تو سنگل پوائنٹ فارمولا ہے یہ کہ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاؤ. یہ ہم کو جاننا پڑے گا سوچ سوچ کر کے کہ کون سی چیز میرے لیے ڈسٹریکشن ہے. ورنہ آپ کوئی کام کرنے لگیں گے ہوگا ڈسٹریکشن. جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ جو صاحب میرے پاس آئے ہر وقت وہ موبائل پہ بات کرتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر میں، یہ تھوڑی جانتے تھے کہ ڈسٹریکشن ہے. یہ نہیں جانتے تھے وہ. اس کو انہیں ڈسکور کرنا تھا کہ کیا ڈسٹریکشن ہے. کیونکہ ٹیلی فون کس کا آتا تھا؟ دوستوں کا، بچوں کا. ایک بچہ ان کا بار بار ٹیلی فون کرا، جانتے کس بات پر؟ بار بار گھنٹی بجتی تھی. وہ ایک بچہ بولتا تھا، وہ کیا کہتا تھا؟ پاپا جلدی سے آئیے، وہ کیک کاٹنا ہے. برتھ ڈے کا کیک کاٹنا تھا اور اس کے فرینڈ آ گئے تھے، اس کے لیے ٹیلی فون کر رہا تھا، جلدی سے آئیے جلدی سے آئیے. اب مجھ سے وہ بات کر رہے ہیں بہت ہی سیریس ٹاپک پر. آپ غور کیجیے ذرا سا، بہت ہی سیریس ٹاپک پر آئے ہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے. ان کا جو بچہ بیٹھا ہوا گھر پر، وہ بار بار ٹیلی فون کر رہا ہے کہ جلدی سے آئیے. کیوں؟ وہ برتھ ڈے کا کیک کاٹنا ہے اور ہمارے فرینڈ سب آ چکے ہیں، جلدی سے آ جائیے آپ. تو بار بار گھنٹی بجتی تھی اس کی. تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے اپنی ویلیو نہیں سمجھتے، اپنی ویلیو نہیں سمجھتے، آپ اپنی ویلیو نہیں سمجھتے آپ. تو لوگ جو ہیں ہر وقت ڈسٹریکشن کا شکار ہوتے رہتے ہیں اور جانتے بھی نہیں کہ ڈسٹریکشن ہے، جانتے بھی نہیں. تو بہرحال یہ میں نے اس سے سبق لیا کہ آدمی کو چاہے طبلہ بجانا ہو، پالیٹکس میں کوئی بڑا درجہ پانا ہو، بڑا بزنس کوئی کرنا ہو، یا وہ ورک کرنا چاہتا ہے، خدا کے دین کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اسپریچول فیلڈ میں کچھ کرنا چاہتا ہے، ہر جگہ کا فارمولا یہی ہے کہ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاؤ تاکہ تو اپنی انرجی کو، اپنے ٹائم کو پوری طرح ایک فوکس پر لگا سکو. فوکس جب تک ایک رہے گا تبھی کچھ بڑا کام آپ کر پائیں گے. فوکس ہٹا تو پھر کبھی بھی آپ بڑا کام نہیں کر سکتے. یہ ہے زندگی کا اصول. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں. There is no exception in this principle. اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں. اکثر لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ وہ ایکسیپشن ہے، وہ ایکسیپشن ہے، ان کے بچے ایکسیپشن ہیں. اس بھول میں رہتے ہیں وہ. اس بھول کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس میں سے نکال نہیں پاتے.
اسی پھنسے رہتے ہیں پھنسے رہتے ہیں پھنسے رہتے ہیں. یاد رکھیے اس دنیا میں کوئی بھی آدمی ایکسیپشن نہیں ہے. وہی کاز اینڈ افیکٹ کا جو پرنسپل ہے وہی سب کے لیے پر اپلائی ہوتا ہے, سب پر اپلائی ہوتا ہے. بہت بڑی بھول ہے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ میں ایکسیپشن ہوں, میرے بچے ایکسیپشن ہیں, میری فیملی ایکسیپشن ہے. خدا کے ہاں ایسا نہیں ہو سکتا. خدا کے ہاں کوئی اس قسم کا قانون نہیں ہے.